الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی قوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عزیزان گرامی قدر اپنے محبوب بندے مصطفیٰ کریم بالمؤمنین رؤوف الرحیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین کو جسمانی قوت بھی اس قدر عطا فرمائی کہ کوئی بڑے سے بڑا پہلوان شاذور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ رکانہ پہلوان عرب کا تھا، ایک نامور پہلوان تھا جس کی جسمانی قوت کی دھوم دھام پوری دنیا میں مچی ہوئی تھی۔ ایک بات مشہور تھی کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں پچھاڑ سکتا ہے۔ سنن ترمذی شریف میں ہے، ایک روز نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب میں کسی پہاڑی علاقہ سے گزر فرما رہے تھے کہ رکانہ سے راستہ میں ملاقات ہو گئی۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی آپ سے ملتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ کافر ہوتا تو اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ یہ آپ کا منمونہ انداز تھا اور منمونے انداز میں اسے دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ آج کل تو لوگ مسلمانوں کو مسلمان کرتے ہیں، کافروں کی طرف منہ نہیں کرتے، ادھر سے ڈرتے ہیں ماریں گے۔ یہ بہادری آج کل کے لوگوں کی، پر اللہ معاف فرمائے۔ تو چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی کہ اے رکانہ، تم بت پرستی کو چھوڑ دو، اس سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اس کو یکتا مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، عقیدہ توحید کو اپنا لو۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شرط پر آپ کی دعوت قبول ہے، وہ یہ ہے کہ میں اسلام لے آؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے پچھاڑ دیں، یعنی اگر آپ نے مجھے گرا لیا، مجھ سے جیت گئے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ یہ اس نے شرط لگائی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے دن اکثر فاقہ کشی سے گزرتے تھے، کئی ماہ تک حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہ جلتی تھی، گائے بگائے ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیتے، شب و روز گزر جاتے۔ کیا کمال ہے! حدیث پاک میں ہے واللہ موتی، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، وانا قاسم، اور میں بانٹنے والا ہوں۔ جو بانٹتے ہیں دوسروں کو رزق، ان کا یہ حال ہے، یہ فقر اختیاری اس کو ہم کہتے ہیں۔ آپ کا تو خوراک مبارک یہ ہے، اور ادھر رکانہ ہے، ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار میں گوشت کھاتا ہوگا، گھی پیتا ہوگا، مکھن، دودھ، دہی استعمال کرتا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہل تن پہلوان کی اس شرط کو قبول فرمایا اے رکانہ، اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں وہ شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ میدان میں آؤ۔ چنانچہ رکانہ لنگوٹا کس کر میدان میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ سرور انبیاء علیہ التحیۃ والثناء بھی اکھاڑے میں تشریف لاتے ہیں، اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے میں چاروں شانے چت کر دیا۔ وہ
حیران و مبہوت ہو کر رہ گیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا. لیکن پھر اٹھا، کہنے لگا کہ میں تو ابھی سنبھلا ہی نہیں تھا، بے دھیانی میں آپ نے مجھ پر غلبہ پا لیا ہے. ایک مرتبہ آپ پھر مجھے گرائیں، پھر میں ایمان لے آؤں گا. اس داعیے برحق علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے چیلنج کو دوبارہ قبول کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکھاڑے میں تشریف لائے، اس کا بازو پکڑا، ایک ہی جھٹکا دیا اور زمین پر پٹخ دیا. اس سان و گمان، اس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا، سان و گمان بھی نہ تھا کہ اس کے اتنے طاقتور جسے کو، اتنے بھاری بھرکم جسے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جھٹکے میں گرا دیں گے. حیران پریشان سا سیما سا ہو گیا. پھر اٹھا اور تیسری بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کی دعوت دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ 2 مرتبہ میں نے تمہاری شرط پوری کر دی ہے، اب تم ایمان نہیں لاتے، تمہاری اپنی قسمت، میں نے تو تمہاری شرط پوری کر دی ہے. بلکہ وہ جو قرآن کریم میں حریص علیکم، حریص علیکم، حریص علیکم، یہ شان رحمت چھلکتی ہے. تو اس کا اظہار فرماتے ہوئے فرماتے ہیں حریص علیکم کا شان ظہور ہوتا ہے. تیسری بار فرمایا تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، آ جاؤ میدان میں آؤ. پھر اس کو اس طرح جھٹکا کہ وہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں زمین پر آ پڑا. اب اسے یا رائے انکار نہ رہا. اس نے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. کلمہ شہادت پڑھا اس نے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں. اعلان کر دیا اس نے. کہنے لگا یہ جسمانی قوت سے مجھے نہیں بچھاڑا گیا، آپ نے مجھے روحانی قوت سے 3 بار پٹخ دیا ہے. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ رفتار میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا. یعنی تیز رفتاری پیدل چلنے کی سورت اسے کہتے ہیں، سورۃ رفتار. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تو معلوم ہوتا کہ زمین خود بخود لپٹی چلی جا رہی ہے. ہم چلتے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بے پرواہی سے قدم رنجا فرماتے چلتے. پھر بھی کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تیز رفتاری کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا. سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.